چند چراغ میں آپ حضرات 7ویں تقریر سماعت فرما رہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ انسان نقصان میں ہے۔ انسانوں کا فائدہ ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کے راستے میں ہے۔ اللہ نے جہاں انسان کے نقصان کا ذکر کیا ہے وہاں فائدہ اور منافع کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے انزلناہ الحدید، ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا۔ منافع للناس، انسانوں کے لیے اس میں بڑا منافع ہے، بڑا فائدہ ہے۔ وہ کون سا فائدہ ہے جو انسانوں کو پہنچا؟ لوہے کے ذریعے۔ لوہا زمین سے نکلتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا۔ جس طرح ملک نازل ہوتا ہے، جس طرح قرآن کا نزول ہوا، جس طرح مائدہ آسمان سے اترا، اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے لوہا بھی آسمان سے اترا۔ یہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے اترا؟ ظاہر ہے کہ ایک ہی لوہے کی چیز آسمان سے اتری، اسے ذوالفقار کہتے ہیں۔ ذوالفقار کے علاوہ کوئی ایسی چیز لوہے کی نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہو، اور یہ وہ تلوار ہے جو آج تک مشہور ہے، مولائے کائنات کی تلوار ذوالفقار۔ یہ تلوار دنیا کی تلواروں سے بالکل الگ تھی۔ اس کا نقشہ بھی الگ تھا، اس کی بناوٹ الگ تھی، اس کی صورت الگ تھی، اس کی چال الگ، اس کی ڈھال الگ، اس کی دھار الگ، اس کے کاٹ الگ۔ عجیب تھی یہ تلوار، بڑے کام کیے اس تلوار نے، اور نبی کا کام اور دین کا کام آسان بنا دیا، اور سارا کام منافع میں گیا، نقصان میں نہ گیا۔ جب ہی اللہ نے منافع کا اعلان کیا کہ بڑا فائدہ پہنچا، بہت فائدہ پہنچا۔ ذوالفقار اس کا نام اللہ نے رکھا۔ ذل کا لفظ جب آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دوہرے۔ ذل جناح، دو پروں والا۔ یہ ذل کا لفظ جو ہے وہ دوہرے کی خبر دیتا ہے، دو کی۔ ذوالفقار کی نوکیں دو تھیں، گویا دو زبانیں تھیں، اس لیے ذل کا لفظ ہے۔ فقار کہتے ہیں زبان کو، چونکہ دو زبانوں والی تھی اس لیے اس کا نام ذوالفقار ہوا۔ فقار فقر کی، فقرے کی جمع ہے لفظ۔ فقار فقرے، فقرے کہتے ہیں جو ہم بولتے ہیں لفظ، اسی کہتے ہیں فقرہ۔ لیکن ایک معنی یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی جو پیچھے ہوتی ہے اسے عربی میں فقار کہتے ہیں، فقار کہتے ہیں۔ چونکہ یہ ہڈی جو ہے
پشت کی ریڑھ کی ہڈی یہ دوہری ہوتی ہے، بیچ میں ہڈی ہے اور ادھر ادھر دائرے کی شکل میں ہڈی گھوم کے گٹکے بناتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایک فقر. 7 ادھر ہے 7 ادھر، 14. ریڑھ کی ہڈی جو ہے یہ ہے فقار. ریڑھ کی ہڈی انسان کے لیے کیا ہے؟ یعنی اگر ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو انسان گوشت کا لوتھڑا ہو جائے. یعنی ریڑھ کی ہڈی پر انسان قائم ہے، اس کا پورا ڈھانچہ، اس کا سر، اس کی گردن، اس کے بازو، اس کا سینہ، اس کے پیر، یہ سب ریڑھ کی ہڈی پہ ٹکے ہوئے ہیں. یہ جو پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہے نا، جو پیٹھ والی ہڈی، تو اب ریڑھ کی ہڈی جسم میں جو کام کر رہی ہے، یعنی پورے ڈھانچے انسانی کو سنبھالا ہوا ہے. ذوالفقار کا نام فقار اس لیے ہے کہ یہ دین اسلام کی ریڑھ کی ہڈی تھی. اس نے پوری دین کی عمارت کو سنبھال لیا گرنے سے، اس لیے اللہ نے اس کا نام ذوالفقار رکھا اور اس کے آنے کا ایک انداز رکھا تاکہ یادگار رہ جائے. جنگ احد میں آسمان سے نازل ہوئی، اس وقت نازل ہوئی کہ جب مولا علی تلوار چلا رہے تھے، لڑتے لڑتے مولا کی تلوار ٹوٹ گئی. جب تلوار ٹوٹ گئی، لشکر بھاگ چکا تھا. رسول اللہ کی حفاظت کے لیے مولا علی کو تلوار کی ضرورت تھی، اس لیے کہ چاروں طرف سے یلغار ہو رہی تھی. اس وقت آسمان سے جبریل امی سونے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے، ہاتھ میں ذوالفقار لیے ہوئے، اسی وقت رسول اللہ کے قریب اترے اور یہ کہہ کر تلوار دی رسول کے ہاتھ میں کہ یہ اللہ نے بھجوائی ہے، اور یہ کہا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. احد کے میدان میں جبریل کی یہ آواز گونجی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. لا کا لفظ جو ہے عربی میں وہ کہتا ہے نہیں، لا مانے نہیں، لا فتح. فتح ایک ہے لفظ فتح، فتح اور طریقے سے لکھا جاتا ہے اور فتح اور طریقے. فتح لکھا جائے گا فے تے چھوٹی یہ اس پر چھوٹا الف، جیسے موسیٰ عیسیٰ کی چھوٹی یہ پر چھوٹا الف. فتح عیسیٰ موسیٰ فتح، اور وہ ہے فتح فے تے بڑی ہے، فتح کرنا، جیت لینا، لڑائی. یہ فتح کیا ہے؟ چھوٹی ہے والا چھوٹا الف. اس فتح کے معنی ہے جوان. لیکن کون سا جوان؟ صرف جوان نہیں، جوان کے لیے عربی میں بہت سے لفظ، لیکن جب فتح کا لفظ ہو تو ایک خاص جوان. کون سا جوان؟ وہ جوان جس نے کبھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا ہو. عرب میں اس کو کہتے تھے فتح. فتح. تو اللہ کہہ رہا ہے لا فتح، نہیں ہے کوئی دوسرا جوان، الا علی، سوا علی کے، لا سیف، نہیں ہے کوئی تلوار، الا ذوالفقار، سوا ذوالفقار کے. اب یہ نہیں جو ہے یہ بہت غور طلب ہے کہ بات ہاں کے بجائے نہیں سے شروع ہو. نہیں نہ ہو تو دین ہی نہیں. یعنی دین کا ہر کام نہیں سے شروع ہوتا ہے، ہاں سے نہیں شروع ہوتا.
نہیں، لا لا نہ نہیں. کیوں کہا نہیں؟ پہلے انکار، الا پھر اقرار، لا انکار الا اقرار. اس کے بغیر دین نہیں ہے. لا اور الا کے بغیر دین نہیں ہے. لا لا الہ. سو گئے آپ لوگ؟ واہ بھائی واہ، ابھی تو تقریر شروع ہوئی، ابھی سے سو گئے. واہ بھائی واہ، جاگے نا، غور سے سنے. سوئے نہیں. آج پوری تقریر ذوالفقار پہ. مطلب کوئی موضوع بدلے گا نہیں، موضوع ہی ہے ذوالفقار، اور ہم ہی سے سنیں گے بس. اس لیے سن لیجئے. لا 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 الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی اللہ. لا الہ الا اللہ، سوا اللہ کے. لا اور اللہ سے دین شروع ہوتا ہے. پہلے اللہ اپنے کو منوانے سے پہلے سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کرواتا ہے. انکار کے بغیر آپ اللہ کو نہیں مان سکتے. یعنی کافروں سے کہا جا رہا ہے دل کو اپنے صاف کرو. اگر تمہارے دل میں کوئی اور اللہ ہے اس کو نکال باہر کرو. لا الہ نہیں ہے، کوئی بھی خدا نہیں ہے، نکالو اس کو. الا اللہ، اللہ ہے تمہارا معبود. لا سے بات شروع ہو رہی. تو جب لا سے بات شروع ہو تو اس کے معنی یہ کہ کسی چیز کا انکار کرنا ہے. انکار کے معنی دوری اختیار کرنا ہے. دوری یعنی برات اختیار کرنا ہے. برات یعنی اس سے بیزاری کرنی ہے، اس سے نفرت کرنا ہے. جھوٹے خداؤں سے نفرت کرو، پھر مجھ سے محبت کرو. لا فتح، پہلے تمام لوگوں سے بیزاری. الا علی، اگر کسی اور کی محبت تمہارے دل میں ہے پھر تم علی سے محبت نہیں کر سکتے. قل قل کہو، قل لا اسألکم، کچھ نہیں مانگتے تم سے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی محبتیں نہیں چاہیے ہم کو الا سوا قربا سے مودت. یعنی ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، پہلے لا پھر الا. لا الہ، کوئی اور خدا نہیں، پھر وہ خدا. جیسے اپنے کو منوایا ویسے ہی اہل بیت کو منوایا، ویسے ہی علی کو منوایا. سمجھ رہے نا آپ؟ طریقہ کار ایک ہے، طریقہ کار ایک ہے. یعنی اوروں سے انکار پھر اقرار. تو پتہ چلا کہ پہلے نفرت ہے پھر محبت ہے. پہلے بیزاری ہے. کون کہتا ہے کہ بیزاری نہیں ہے؟ بیزاری ہے، تاکہ دل صاف ہو. کعبے میں اللہ نے کب نماز اور حج سب کچھ شروع کروایا؟ جب صاف کر دیا گیا کعبے کو، بت نکال دیے گئے. اللہ اپنے گھر کو صاف کرواتا ہے پھر سر جھکواتا ہے، اپنا گھر صاف کرتا ہے. تو جب اپنا گھر صاف کرواتا ہے، اس کی صفائی، تو انسانوں کے دل کی صفائی نہ ہو. اچھا تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ عرب کے وہ کافر اور مشرک تھے، تو ان کے دلوں میں بت رہے ہوں گے لات و حبل و عزا. تبھی اللہ نے کہا لا، نکالو ان کو، پھر مجھے مانو. آپ اس لیے مزے میں بیٹھیں کہ ہمارے دل میں کبھی کوئی تھا ہی نہیں سوا علی کے.
آپ کا دل تو پیدائشی صاف ستھرا ہے نا، لیکن تنبیہ آپ سے بھی ہے، کہیں اس علی کی محبت میں ملاوٹ نہ کر دینا، اس لیے لا تم کو بھی کہتے رہنا ہے، نہیں کرتے رہنا ہے، نہیں۔ اور یہ والی نہیں اگر نہیں ہوگی، کلمے والی، لا الہ، لا فتح، لا سلک، تو عادت ایسی ہے یہ کہ حق کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ باطل نے تو ہمیشہ نہیں کیا، باطل کا کام ہی تھا نہیں، حق کے لیے یہی ایک نہیں ہے بس کہ باطل سے انکار نہیں، ورنہ یہ کہ اللہ نے شیطان سے کہا سجدہ کر آدم کو، اس نے کہا نہیں۔ نوح نے اپنی قوم سے کہا اللہ پہ ایمان لاؤ، قوم نے کہا نہیں۔ ابراہیم نے نمرود سے کہا اللہ کو مان، اس نے کہا نہیں۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا اللہ کو مان لے، اس نے کہا نہیں۔ عیسیٰ نے یہودیوں سے کہا شرک چھوڑو، اللہ کو مان لو، انہوں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ نے مکے والوں سے کہا قولوا لا الہ، انہوں نے کہا نہیں۔ اب یہ نہیں چلی جا رہی ہے۔ غدیر کے بعد آپ نے دیکھا نہیں کرتے سب چلے گئے۔ بی بی نے دربار میں کہا فدق مجھے دے دو، کہا نہیں۔ تو باطل کی تو عادت ہے نہیں کرنے کی، لیکن حق جب نہیں کرتا ہے تو دنیا تھرا جاتی ہے۔ یزید نے حسین سے کہا بیعت کرو، حسین نے کہا نہیں۔ یہ ایک نہیں تھی جو سب پہ بھاری ہو گئی۔ تو ایک نہیں کفر سے، فسق و فجور سے انکار، یہ ہے نہیں جو صاحبان ایمان سے کہلوایا جا رہا ہے۔ تو کتنی محبت سے اللہ کہہ رہا ہے لا فتح، نہیں ہے کوئی اور جوان الا علی۔ ذوالفقار رسول کے ہاتھ میں آ گئی، جبریل نے دے دیا، فوراً رسول اللہ نے علی کو دیا۔ اب اس وقت پورا لشکر احد کا پہاڑ پر سب اوپر، اور چاروں طرف سے رسول اللہ پہ یہ الغار۔ علی نے ناکے پہ رسول اللہ کو بٹھایا، ذوالفقار آ گئی، ذوالفقار ہاتھ میں لی۔ تو اب عالم یہ تھا، کبھی ناکے کے آگے تھے علی، کبھی ناکے کے پیچھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، اور تلوار اس طرح چل رہی تھی ناکے کے چاروں طرف جیسے شمع کے گرد پروانہ اڑتا ہے۔ اور عالم یہ تھا کہ ادھر سے یلغار، ادھر سے یلغار، ادھر سے یلغار، ادھر سے وار، اور رسول اللہ صرف اتنا کہتے جاتے تھے ناکے پہ بیٹھے ہوئے کہ منظر یہ تھا علی تلوار چلاتے جاتے تھے، کبھی ادھر آتے کبھی ادھر آتے، کبھی سامنے آتے کبھی پیچھے، اور رسول اللہ بس یہ کہتے علی یہ آیا، علی یہ آیا، علی وہ آیا، علی یہ آیا، اور رسول کہتے تھے آیا، اور ادھر علی نے سر اڑایا۔ خوب چلی ذوالفقار، دفاع رسول میں چلی، حفاظت رسول میں چلی۔ پہلی بار آئی تھی، پہلا دن تھا، تو خوب نازو انداز دکھایا اس نے، خوب چلی، انداز سے چلی، اور بچا کے رسول اللہ کو علی لے آئے۔ مدینے آ گئے، رسول اللہ نے کہا علی اگر آج یہ تلوار نہ ہوتی اور تم نہ ہوتے تو آج دین ختم تھا۔ اب جب علی آتے تھے میدان جنگ سے تو تلوار لے کر جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے جناب سیدہ استقبال کرتی تھی، تلوار مولا علی کے ہاتھ سے لے لیتی تھی اور اسے صاف کر کے کافروں کا خون دھو کر چادر سے اس کو سکھا کر ایک جگہ آویزہ کر دیتی تھی۔ لیکن آج جنگ احد کے بعد جب علی گھر میں داخل ہوئے اور شہزادی بڑھی، علی نے تلوار شہزادی کے ہاتھ میں دے دیا،
تو علی مسکرائے اور مسکرا کر کہا سیدہ یہ تلوار تو تم نہیں پہچانتی، اس لیے کہ یہ تو آج ہی مجھے ملی ہے، تم تو اس تلوار سے واقف نہیں ہو، وہ پرانی تلوار تو ٹوٹ گئی۔ تو بی بی بھی مسکرائیں اور مسکرا کر کہا یا علی جب میں آپ سے بھی واقف نہیں تھی اس سے پہلے سے میں اس تلوار سے واقف ہوں۔ مولا علی چپ ہو گئے، رسول اللہ کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ تلوار تو آج آسمان سے اتری ہے اور آپ نے میرے ہاتھ میں دی، جبریل لے کے آئے، میں نے جب سیدہ کو تلوار دیا تو میں نے کہا تم تو اس تلوار سے نہیں واقف، یہ تو آج آئی ہے۔ تو سیدہ نے کہا میں تو بہت پہلے سے اس سے واقف ہوں۔ رسول اللہ نے کہا چلو چل کے سیدہ سے پوچھیں۔ رسول اللہ اور حضرت علی دونوں جناب سیدہ کے پاس آئے کہ پوچھیں کہ سیدہ کیسے واقف ہیں اس تلوار سے۔ عجیب ہے یہ ذوالفقار، یہ احد میں چلی، خندق میں چلی، خیبر میں چلی، حنین میں چلی، صفین میں چلی، جمل میں چلی، نہروان میں چلی اور آخری بار کربلا میں چلی۔ چونکہ آخری جنگ تھی تو ذوالفقار نے وہ جوہر دکھائے کربلا میں، اور اس طرح امام حسین نے چلایا ہے ذوالفقار کو کہ یادگار لڑائی ہے، جس طرح امام حسین لڑے اور تلوار چلائی۔ مولا نے بھی بہت شان سے ذوالفقار چلائی تھی، صفین میں تو 17 راتیں مسلسل گھوڑے کی پیٹھ پر اور ہاتھ میں ذوالفقار، رات بھر کی لڑائی، اس طرح لڑے ہیں علی۔ لیکن حسین 12 میل تک لڑتے ہوئے گئے کہ لشکر یزید کے سر دارالامارہ کوفے کے محل سے ٹکرائے پیچھے کی صفوں کے، ایک صف کو دوسری صف پہ حسین نے الٹ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب کربلا میں ذوالفقار چلی، راویوں نے لکھا اسے، لیکن ضرورت تھی کہ جس طرح جبریل نے قصیدہ پڑھا تھا ذوالفقار کا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ آسمانی مصرع ہے، ایران کے شاعر محتشم کاشی نے اس پہ مصرع لگایا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یوں شعر پورا ہوا تو یہ ذوالفقار کا پورا قصیدہ ہو گیا۔ لیکن کربلا میں جو چلی ذوالفقار تو کون لکھتا؟ میر انیس نے کربلا میں ذوالفقار کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا۔ کبھی کہا مچھلی کی طرح چل رہی تھی، کبھی کہا کٹاری کی طرح چل رہی تھی، کبھی کہا دلہن بنی ہوئی تھی، کبھی کہا پیر رہی، کبھی کہا آسمان سے جیسے بجلی گرتی ہے بادلوں سے اس طرح گر رہی تھی، یعنی مختلف تشبیہات سے سمجھایا۔ اب آپ دیکھیے کہ لوہا جو ہوتا ہے، لوہا وہ جب کٹتا ہے تو جو اصلی لوہا ہوتا ہے اس پہ نشان آتے ہیں، ڈیزائننگ ہوتی، جیسے کبھی آپ لکڑی کو دیکھیں کہ جب آرے سے کاٹی جاتی ہے، دروازہ بنتا ہے تو اس پہ کچھ قدرتی نشان ہوتے، وہ درخت کے تنے میں ہوتے ہیں نشان۔ اسی طرح لوہا جو ہوتا ہے اس میں بھی قدرتی نشان ہوتے ہیں، لیکن لوہے پہ جو نشان ہوتے ہیں اسے عربی میں کہتے ہیں جوہر، لوہے کے جوہر، اسی کو کہتے ہیں تلوار کے جوہر دکھائے جا رہے ہیں۔ جتنے اچھے جوہر ہوں گے اتنا اچھا وہ لوہا کارگر ہوگا اور تلوار چلے گی۔ تو وہ لگتا ہے اس سے پھول بنے ہوئے، تو ذوالفقار پر بھی جو جوہر تھے
لگتا تھا پھول بنے. چمک بھی تھی اس میں, دھار بھی تھی, دو دھاری تھی, دو زبانیں تھیں. اب ایسے میں جب امام حسین اس کو چلائیں اور قتل عام کریں تو جب وہ سر کاٹ کر اٹھتی تھی اور سورج میں چمکتی تھی تو ظاہر ذوالفقار سے لہو ٹپک رہا ہوتا تھا, تو پوری ذوالفقار سرخ ہو جاتی تھی, لال ہو جاتی تھی, سرخ رنگ کی ہو جاتی, اور دور سے نظر آتی تھی بالکل سرخی نظر آ رہی. دور سے دیکھ رہے ہیں. اب میر انیس نے دیکھا کہ امام حسین چلا رہے ہیں ذوالفقار, اب دور سے وہ بالکل لال نظر آئی, سرخ رنگ. تو انیس کو ایسا لگا جیسے دلہن نے سرخ کپڑے پہن لیے. بے اختیار کہا دیکھ کے امام حسین کے ہاتھ میں, زیبا تھا دمے جنگ پری وش اسے کہنا, زیبا تھا دمے جنگ پری وش اسے کہنا, معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا. ابھی ہم آپ کے دماغوں کا امتحان لیں گے تھوڑی دیر میں, کہ 7 دن ہو گئے آپ کو مجھے سنتے ہوئے, ابھی میں آپ کا امتحان لوں گا. زیبا تھا دم جنگ پری وش اسے کہنا, معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا, جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا, اور اس اوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا. اب اتنی آسان تو اردو ہے, سمجھا بھی دوں. دلہن سرخ کپڑے پہنتی ہے, دلہن پھولوں کا گہنا پہنتی ہے, گہنا یعنی زیور, اور دلہن کو اتنے کپڑے جب پہنا دیے جاتے ہیں اور سر پہ بھاری آنچل ڈال دیا جاتا ہے تو وہ سر جھکا کے چلتی ہے. تلوار آگے جا کے مڑ جاتی ہے. اس کی تشبیہ انیس نے دی کہ دلہن جو ہے سر کو جھکا کے چل رہی ہے, دلہن ہی وہ ہے جو سر جھکا کے چلے. یہ ہو گئے 4 مصرے, پھر سے سن لیجئے, پھر 2 مصرے سنائے آپ کو. لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ اگر کسی کو دلہن کہہ دیا جائے تو دولہا ضروری ہے, اگر دولہا نہ ہو تو پھر دلہن کیسے؟ کس کی دلہن؟ انیس نے ذوالفقار کو کربلا میں دلہن بنا دیا اور کہا کہ زیبا تھا دمے جنگ, جنگ کے وقت پری وش اسے کہنا, سرخ لباس معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا, جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا, اور اس اوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا. سیبے چمن خلد کی بوباس تھی پھل میں. تلوار کی جو نوک ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تلوار کا پھل, اور پھل کہتے ہیں پھل کو جو کھایا جاتا ہے. 2 پھل ہو گئے نا, اور ایک وہ بھی ہے صبر کا پھل, میٹھا. پھل کے بہت سے معنی ہیں, لیکن جو تلوار کی نوک ہے اسے کہتے ہیں پھل, نوک انی پھل. سیبے چمنے خلد کی بو بانس تھی پھل میں. جنت کے سیب کی خوشبو ذوالفقار کی نوک میں تھی. یہ ہے 5واں مصرع. کیا ہے 5واں مصرع؟ جنت کے سیب کی خوشبو ذوالفقار کی نوک میں, پھل میں تھی. یہ ہے 5واں مصرع. 6واں مصرع سنیں گے جہاں پہ بات کامل ہوگی. مکمل کیا انیس نے. زیبا تھا دم جنگ پری وش اسے کہنا, معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا, جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا, اس اوج میں وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا. سیبے چمن خلد کی بوباس تھی پھل میں, رہتی تھی وہ شبیر سے دولہا کی بغل میں. دیکھا آپ نے دولہا شبیر کی بغل میں, رہتی تھی وہ شبیر سے دولہا کی بغل میں. اب اس میں سارے مصرے آپ کے سمجھ میں آ گئے. پریشان کن جو مصرع ہے وہ 5واں, وہ کیا ہے؟
सेबे चमने फूल की बूबास थी फल में, जन्नत के सेब की खुशबू जुल्फकार से आती थी। अब मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूं। तकरीर मैंने कहा छोड़ी थी। हाँ भाई माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी उम्र बढ़ाए, तुम्हारी ज़हानत। तुम दो आदमियों ने पूरे मजमे की इज्जत रख ली। सब भूल गए थे, सब भूल गए थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अली चलो सैयदा से पूछें कि इस तलवार से कैसे वाकिफ हैं। रसूल अल्लाह और अली आए। रसूल अल्लाह ने कहा, सैयदा तुमने ये क्या कहा कि तुम इस जुल्फकार से बहुत पहले से वाकिफ हो? कहा बाबा, आप ही तो कहते हैं कि जब आप मेराज से तशरीफ लाए, आपने ये बात आके बताई कि जन्नत में एक दरख्त के पांच से गुजरा, वो था सेब का दरख्त। मैंने पूछा, जिब्रील ये सेब का फल कैसा है? तो जिब्रील ने कहा, ये आपके लिए खल्क हुआ है, मैं तोड़ के आपको अता करता हूं। जिब्रील ने वो सेब तोड़ा और मुझको दिया। मैंने आधा सेब खुद खाया, आधा खदीजा को खिलाया। ए सैयदा, जब तुम मेरे पास आती हो तो तुमसे उस सेब की खुशबू आती है। जनाब सैयदा ने कहा, बाबा आपने मेराज की ये रवायत मुझे सुनाई? कहाँ सुनाई? कहा, तो बाबा वो सेब का दरख्त जो है उसकी जो जड़ है उसी से तो जुल्फकार बनी है। अगर मैं सेब हूं तो जड़ उसकी जुल्फकार है, इसलिए मैं इससे वाकिफ हूं। अनीस ने क्या कहा? सेबे चमने फूल की बूबास थी फल में। कहां का सेब चल के यहां आया? खुश हैं या रंजीदा हैं तकरीर पे? मौजू बदल लूं? मैं इस वक्त कम से कम 50 मौजू बैठे बैठे बदल सकता हूं और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको ये नहीं मजा आ रहा तो फिर मैं बदलूं। अरे भाई मैं साहिब जुल्फकार पे तकरीर शुरू कर दूं, अली पे आ जाऊं, ये जुल्फकार सुनेंगे? सेबे चमने फूल की बुबास थी फल में। और कभी अनीस ने यह कहा कि उसकी धार की तारीफ की। धार वो धार के रमा होता है धारा जैसे, काट वो के दरिया का किनारा जैसे। अब दो मिसरे देखिएगा, चल रही, चमक रही, क्या कहते हैं? रोशनी वो के गिरे टूट के तारा जैसे, और चमक ऐसी के हसीनों का इशारा जैसे। यह है शायरी का कमाल। और इतने शेर कहे जुल्फकार पे कि गिनना दुश्वार। क्या क्या चमक दिखाती थी सर काट काट के, तनती थी जमी को सरों से पाट पाट के। अभी काट काट के पाट पाट के टेके काफी मुश्किल तरीन होते, लेकिन अनीस ने जुल्फकार के लिए मुश्किल मंजिलें तय की। अभी मेरी नई किताब आई है जुल्फकार की तारीख पर 350 सफ़े की। उसमें मैंने तमाम शुअरा को पेश किया और अनीस को भी, लेकिन पूरी तारीख जुल्फकार की लिख दी कि जुल्फकार कब आई, कैसे कैसे चली, कहां कहां चली। अमर इब्ने अब्दुल के सर को काटा, लेकिन वहां रुकू तक रही, सजदा बाकी था, सजदा बाकी था। अब सजदे के लिए खैबर का इंतखाब हुआ, मुकाबिल में मरहब था, हाथ में जुल्फकार थी। कहते हैं कि वो इस तरह आया था, लोहे का खोद, खोद पे एक पत्थर रखा हुआ था, पत्थर, और उसको जंजीरों से बांधा हुआ था, सर को बचाया था। जिसे आप लोग स्कूटर पे बैठते हैं तो सर बचाते हैं, मरहब भी अपना सर बचाया करता था।
مقابل کے سامنے آ کر، اور جب اس نے وار کیا تو صرف ایک وار نہیں بلکہ تمام ہتھیار لے کر آیا تھا۔ پہلے اس نے تیر و کمان استعمال کیا، مولا پہ تیر چلایا، مولا نے تیر ذوالفقار سے کاٹ دیا۔ پھر اس نے نیزہ چلایا، مولا نے نیزے کی علی ذوالفقار سے کاٹ دی۔ پھر اس نے بھالا چلایا جو نیزے سے بھی بڑا ہوتا ہے، مولا نے وہ بھی کاٹ دیا ذوالفقار سے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے پاس کیا بچا تھا؟ وہ تھا گرز۔ گرز بہت بھاری ہوتا ہے، بہت ہی بھاری چیز ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے گرز اٹھایا، مولا نے اس کے گرز کو ذوالفقار سے توڑ دیا۔ اب مولا نے کہا اتنے بار تو کر چکا، اب ایک بار میرا۔ کہتے مولا نے ذوالفقار کو اٹھایا، مرحب کے سر پہ لائے، اور سر پر جب لائے اور اس طرح وار پڑا ذوالفقار کا کہ پتھر کو کاٹا، لوہے کو کاٹا، مرحب کے سر کو کاٹا، گلے کو کاٹا، سینے کو کاٹا، جسم کو دو حصے کاٹا، پھر راہوار کو بیچ سے کاٹا، اور اب چلی سجدے میں زمین کی طرف۔ جیسے ہی زمین کی طرف چلی، اللہ نے جبریل کو حکم دیا اپنے پر بچھا دو ورنہ زمین بھی دو ٹکڑے ہو جائے۔ اس لیے کہ خیبر میں علی کا یہ وار خدائی وار تھا۔ علی سے کسی نے پوچھا تھا یہ وار کا، یہ اس کی قوت تھی، یہ وار اس کی طرف سے تھا۔ جبریل نے پر بچھا دیے، زمین بچ گئی۔ زمین کو تو بچانا تھا، اس لیے کہ علی ابو تراب ہیں، زمین بیٹی ہے، باپ کے ہاتھ سے زمین کو زد کیسے پہنچ سکتی تھی؟ اس لیے زمین کو بچنا تھا، لیکن مصیبت آئی جبریل کے پروں پہ۔ راویوں نے جانے دیکھا کہ نہیں دیکھا، سن تو لیتے ہیں لوگ، اور سنی ہوئی بات کو کہا جاتا ہے اما بے پر کی بات مت کرو۔ یہ کہاں بے پر کی اڑا دی تم نے؟ ہے نا محاورہ، یہ پر والا محاورہ بنا کر خیبر میں، اس لیے کہ کچھ راویوں نے لکھا کہ صاحب جب ذوالفقار چلی تو جبریل کے 3 پر کٹ گئے، ذوالفقار سے ضرب کو سنبھالتے سنبھالتے۔ دوسرا راوی اٹھا، اس نے کہا نہ، غلط، جبریل کے پر کیسے کٹ سکتے ہیں؟ وہ تو معصوم ملک تھے، معصوم کے پر نہیں کٹ سکتے معصوم کے ہاتھ سے۔ اب سارے گروپوں میں ہو گئی بحث، وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، یہ اپنے دلائل۔ ایک گروپ کہہ رہا ہے کٹے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کٹے۔ مسئلہ پیش ہوا ایک بہت بڑے عالم کے سامنے، ان کا آپ فیصلہ کیجئے، اس لیے کہ معاملہ برابر کا ہے۔ جو گروپ کہہ رہا ہے پر کٹے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں نہیں کٹے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ اب ظاہر ہے بیچ کا راستہ نکالنا تو مشکل تھا، لیکن نکالا عالم نے راستہ۔ وہ بیٹھے ممبر پہ اور کہنے لگے کہ دیکھیے یہ جو خبریں ہیں سب بے پر کی ہیں۔ اصل بات میں آپ کو بتا دوں، جبریل کے پر کٹے اور نہیں کٹے۔ اب سب حیران، اب ایک تو کہہ رہا ہے گرو کٹے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی وقت میں 2 کام کیسے ہو جائے؟ لیکن انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جبریل کے پر کٹے، پر نہیں کٹے۔ کٹے پر نہیں کٹے۔ کیا ہے دلیل؟ کبھی دیکھو، اللہ نے ابراہیم سے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دو، بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ کے چلا دی، مگر بیٹا ذبح نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کہتا ہے ذبیح اللہ ہے اسماعیل، ذبح ہوئے بھی ذبح نہیں بھی ہوئے۔ جبریل کے پر کٹے پر نہیں کٹے۔ بھئی درود پڑھیے، کچھ صلوات پڑھیے، کوئی نعرہ لگائیے، کچھ کیجئے۔
اب اس کے بعد مارکا تھا حنین کا، جس میں 14,000 کا لشکر بھاگ گیا، سب نے اپنی اپنی راہ لی، اور ابو جرول جو ان کا سب سے بڑا سردار بہادر پہلوان تھا وہ حنین میں آیا تھا، مگر وہ گھوڑے پہ نہیں آیا تھا، وہ آیا تھا اونٹ پہ بیٹھ کے، اور وہ مولا علی کے مقابل۔ اب ذوالفقار میں 70 معجزے اللہ نے دیے تھے، وہ کیا کیا تھے وہ بھی سن لیجئے۔ جو ذوالفقار کو اللہ نے معجزے دیے، عصائے موسیٰ میں جو معجزے تھے اس سے بھی زیادہ معجزے دیے تھے۔ عصائے موسیٰ میں یہ معجزہ تھا کہ موسیٰ اکیلے ہیں تو عصا باتیں کرتا تھا، تکیہ کی ضرورت پڑی عصا کو تکیہ بنا لیا، دھوپ تیز ہے عصا کو زمین میں گاڑ دیا، ہرا بھرا درخت بن گیا، اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ سانپ مقابل میں آئے، عصا کو چھوڑ دیا، وہ اشتہا بن گیا۔ تو یہ اتنے معجزے تھے عصا میں۔ اندھیرا ہے، عصا کو بلند کیا، روشنی پھوٹنے لگی، اور باتیں تو ہر وقت کرتا ہی تھا موسیٰ سے۔ اس سے کہیں زیادہ معجزے ذوالفقار کو ملے۔ تنہائی میں علی سے باتیں کرتی تھی، جب گھر میں آتی تھی تو لڑائی کا پورا حال جناب سیدہ کو سناتی تھی، آج علی ایسے لڑے، ایسے لڑے، ایسے لڑے، ایسے لڑے۔ سمجھیا؟ اور 7 گز بڑھتی تھی اور پھر چھوٹی ہو جاتی تھی، اور اژدہا بھی بن جاتی تھی۔ تو جو عصائے موسیٰ میں معجزہ، اور یہ ایک یہودی نے آ کے سوال کیا تھا رسول اللہ سے کہ موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا گیا، آپ کے پاس کیا ہے؟ کہ ذوالفقار۔ جیسے موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا گیا، سرکار رسالت کو ذوالفقار کا معجزہ دیا گیا۔ ابو جرول اونٹ پہ بیٹھا تھا، مقابل آیا، اب وہ تو اوپر سے وار کر رہا ہے علی پر، تو علی نے ذوالفقار بلند کی، اور جیسے مرحب کو قتل کیا تھا اسی طرح ابو جرول کو قتل کیا۔ اور اس کے بعد حنین کے بعد نیام میں چلی گئی، 25 سال چپ، بولی نہیں، بات ہی نہیں کی۔ 25 سال کے بعد دیکھا عرب والوں نے ذوالفقار کو۔ کیسے دیکھا؟ 30,000 کا لشکر میدان جمل میں، اور علی اپنے خیمے سے برآمد ہوئے، کمر میں ذوالفقار لگائے، زرہ بختر پہنے ہوئے، مجاہد بنے ہوئے، ایک طرف حسن، ایک طرف حسین، عباس، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر، مسلم ابن عقیل، عبداللہ ابن عباس، علی کے تمام بیٹے، بھتیجے، بھانجے۔ تو راوی کہتا ہے جب علی برآمد ہوئے ایسا لگتا تھا آفتاب نے طلوع کیا ہے اور اس کے گرد ستارے آ رہے ہیں، اور جیسے ہی آئے میدان میں، اب سب میری طرف دیکھتے رہیں، 30,000 کی صف آگے، علی نے میدان جنگ میں ایک مخصوص جگہ پہ دیکھنا شروع کیا۔ مالک اشتر کبھی علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر، اور اس کے بعد مالک اشتر نے دیکھا کہ علی نے ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی قبضے پہ ہاتھ رکھا، مالک آگے بڑھے، کہ مولا اجازت دیجئے پہلا وار میں کروں۔ کہ نہیں مالک، ہٹ جاؤ، آج پہلا وار علی کا، اور خدا کے لیے یہ وار اللہ کی راہ میں۔ گھوڑے کو علی نے تیز دوڑایا، 30,000 کے لشکر کو طے کر کے کنارے پہنچے، اور وہاں پہنچ کر ایک بار ذوالفقار نکالی،
مالک اشتر کہتے ہیں وہاں سے چلے 30,000 کو طے کرتے ہوئے ذوالفقار کو یوں کیے ہوئے تو ایک ہی وار میں سر کاٹتے ہوئے جا رہے تھے. جب واپس ہوئے تو پیر کاٹتے ہوئے آئے جیسے درخت کی شاخیں کٹتی ہیں, جیسے درخت کی شاخیں کٹتی ہیں. اب کہیے تو آدھی ذوالفقار کل سنا دیں گے, اس لیے کہ کچھ اور بھی باتیں کرنی ہیں. یہی قوت بازو حسن کو ملے تھے, یہی قوت بازو حسین کو ملے تھے, اور یہی قوت بازو, یہی شجاعت, یہی بہادری حسن کے تمام بیٹوں میں آئی تھی. حسن کے 8 بیٹے تھے, سب سے بڑے حسن مثنی, اس کے بعد زید بن حسن, اس کے بعد عبداللہ اکبر بن حسن, پھر عبداللہ اصغر بن حسن, پھر حمزہ بن حسن, پھر جاسم بن حسن, پھر قاسم بن حسن. یہ 8 بیٹے, اس میں سے زید مدینے رہ گئے تھے اور 7 بیٹے کربلا میں آئے تھے, اور سب بیٹے اتنے خوبصورت تھے کہ شبیہ حسن, اور حسن شبیہ رسول. چلتے تھے تو لگتا تھا رسول آ رہے ہیں, بات کرتے تھے تو لگتا تھا رسول اللہ باتیں کر رہے ہیں. اور ہر بیٹا حسن کی شبیہ. کہتے حسنی سادان جیسا حسن روئے زمین پر نہیں دیکھا گیا. اگر 8 بیٹے ایک ساتھ نکل آئے تو دنیا دیکھتی رہ جاتی تھی کہ کس کے حسن کو دیکھیں, کیا زلفیں, کیا رخسار, کیا قامت, کیا گفتگو. حیران ہوتے تھے. یعنی جس وقت قاسم نے آ کر ابن سعد سے یہ کہا کہ تو چتر کے نیچے سائے میں ہے, دیکھ میرا چچا دھوپ میں ہے, تو اس وقت ابن سعد نے پورے لشکر سے کہا جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں پہچانتے. کہا یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا قاسم ہے. اور عجیب جملہ ابن سعد نے کہا, اس نے کہا یہ وہ ہیں کہ جو ہم کو کبھی منہ نہیں لگاتے, یہ کبھی ہم سے بات نہ کرتے اگر آج ان کا چچا پیاسا نہ ہوتا. یہ شہزادے ہم لوگوں سے بات نہیں کرتے. یہ ہے شہزادوں کی عظمت کہ عام آدمیوں سے کبھی بات ہی نہیں کی. بولے تو عصمت سرا یا معصوم ہستیوں سے بات کی. یہ ہے عظمت. عظمت میں کیا بتاؤں, عظمت قاسم آپ کو. اللہ اکبر. چہل قدمی کر رہے ہیں باغ میں, 13 سال کی عمر ہے. ابن قوا ایک مدینے کا ایسا آدمی تھا جو اسلام اور دین میں نئی نئی باتیں نکال کے سوال بناتا تھا. اس نے دیکھا کہ قاسم اکیلے اپنے 5-6 ساتھیوں کو لے کے جناب قاسم کے قریب گیا اور کہنے لگا یہ جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علی 40 جگہ پہنچ جاتے تھے, آپ کہتے ہیں ہر جگہ حاضر ہو جاتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شخص ایک ہو اور وہ 40 جگہ پہنچ جائے؟ کہ کیوں تجھ کو یقین نہیں؟ کہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا. کہ دیکھ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف. اب جو دیکھا قاسم 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 قاسم. کہ ادھر تو دیکھ. اب جو دیکھا قاسم 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 قاسم. کا سامنے تو دیکھ قاسم 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 قاسم. کا پیچھے تو دیکھ قاسم قاسم قاسم. کہ یہ تو کروڑوں آپ نظر آ رہے ہیں. کہ اسی طرح ہم ایک وقت میں ہزاروں جگہ پہنچ سکتے ہیں, ہر جگہ حاضر ہیں. پوتے نے دادا کے معجزے کو ثابت کر کے دکھایا. حیران ہو گیا. اس کا ایک ساتھی اشارہ کرنے لگا چلو. کیوں؟ کہ بھوک لگی, چل کے کھانا کھائیں. جناب قاسم نے بھوکے ہو ٹھہرو, مہمان ہو گئے نا تم ہمارے. درخت کو اشارہ کیا, کھجوریں ٹپکنے لگی. تو اٹھا کے کھا لو. 13 سال کی عمر میں قاسم اتنے موجز نگار ہیں. یہ حسن کا ایک بیٹا ہے. اگر میں سب کے فضائل بناؤں اور سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں.
سارے بچوں کے فضائل سنا ہوگا. یہ ایک بیٹا ہے قاسم کا جو سب سے چھوٹے سے بڑا ہے، سب سے چھوٹے بیٹے سے بڑا. یہ ہے قاسم. بچپن تھا، 3 سال کے تھے جب یتیم ہوئے. امام حسن نے دنیا چھوڑ دی. ظاہر ہے کہ امام حسن کی شہادت کے بعد جناب ام فروا اداس رہتی تھی، اور پھر بچے کو بہلانا، اس لیے کہ قاسم کا خیال امام حسین بہت رکھتے تھے، چونکہ بچپن میں یتیم ہوئے تھے تو ماں بھی بہت خیال رکھتی. اکثر ایسا ہوتا کہ جناب قاسم کو صحن میں لے کے آ جاتی، صحن خانہ میں. تو صبح صبح جب آتی تو کچھ سفید کبوتر اڑتے ہوئے آتے اور دیوار پہ بیٹھ جاتے. ام فروا دانا ڈال دیتی، پانی رکھ دیتی، سارے کبوتر نیچے اتر آتے. جناب قاسم سفید پرندوں کو دیکھ کے خوش ہوتے. یہ روز کا معمول ہو گیا. قاسم بڑے ہو گئے. تو جب قاسم بڑے ہو گئے تو قاسم خود صبح کو ان کبوتروں کا انتظار کرتے. جب وہ آ جاتے تو دانا ڈالتے، پانی رکھ دیتے. 28 رجب کو جب قاسم چلنے لگے تو اپنے چچا محمد حنفیہ کے پاس گئے. کہا چچا بچپن سے کچھ پرندے آتے ہیں، میں انہیں پانی دیتا ہوں، دانا ڈالتا ہوں، پتہ نہیں کب واپسی ہوئی. کل بھی وہ پرندے آئیں گے، آپ خیال رکھیں گے. کہاں قاسم، ہم تمہارے بند مکان میں جایا کریں گے، دروازہ کھول کے صحن میں بیٹھیں گے، پرندوں کو دانا بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے. 28 کا دن گزر گیا. 29 کی صبح کو محمد حنفیہ گئے، بیٹھے رہے، کبوتر نہیں آیا. دوسرا دن آیا، محمد حنفیہ گئے، کبوتر نہیں آیا. جانے کہاں چلے گئے. قاسم گئے تو پرندے چلے. ہاں نے بڑی کوشش کی کہ پرندوں کو تلاش کرے. تو روایت مختل میں لکھی، عاشور کا دن تھا، کربلا میں ایک درخت پر کچھ کبوتر بیٹھے تھے. ایک کبوتر آیا، اس نے کہا کچھ تمہیں پتا ہے، زہرا کا لال مارا گیا، اس کا لاشا مقتل میں پڑا. یہ سنتے ہی سارے کبوتر اڑے، لاش حسین کے قریب آئے. خون بہ رہا تھا حسین کا گلے سے. سارے کبوتروں نے اپنے پروں کو کھڑکھڑا کر خون میں تر کیا اور یہ کہتے ہوئے اڑ گئے کہ ایک سمت ہم جاتے ہیں، دوسری سمت تم جاؤ. یہ سارے کبوتر اڑتے ہوئے جگہ جگہ شہادت حسین کی خبر پہنچا. ایک کبوتر آ کے سغرا کے گھر کی دیوار پہ بھی بیٹھا اور ایک ہی آواز دیتا تھا، ہائے حسینہ. یہ میں حضرت قاسم کا بچپن سنا رہا ہوں. یہ جوانی، 14 سال کی عمر کیا ہوتی ہے. لیکن کتاب لکھنے بیٹھا تو 3 جلدیں جناب قاسم پہ لکھی. پہلی جلد 600 صفحے کی سوانح حیات، دوسری جلد میں شادی کی بحث 600 صفحے کی، تیسری جلد کا نام ہے قاسم کی مہندی، جو 7 تاریخ کو برآمد ہوتی ہے ہر عزاخانے میں، ہر امام باڑے میں. آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کتاب کو تحقیق کے ساتھ ساری چیزیں پیش کی گئی. بچپن تھا قاسم کا. ایک دن ام فروا نے خواب دیکھا. صبح اٹھی تو امام حسین سے خواب سنایا. کہ میں نے رات خواب دیکھا ایک صحرا ہے، اس میں ایک ہی درخت لگا ہوا ہے، لیکن اس درخت پہ ایک سرخ رنگ کا بڑا سا پھول کھلا ہے. میں نے چاہا کہ میں دوڑ کر اس پھول کو توڑوں کہ تیز ہوا آئی اور پھول کی پتیاں بکھر کر زمین پہ اڑنے لگے. مجھے بڑا دکھ ہوا اس پھول کے ٹوٹنے کا. میں دوڑ دوڑ کے پتیوں کو جمع کرنے لگی. ہوا ان پتیوں کو اڑا رہی تھی. میری آنکھ کھل گئی تو حسین نے کہا ام فروا
صبر کرو، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ کچھ ایسا ہمیں دیکھنا ہے کہ جس کی قوت تم کو بھی اور ہمیں بھی اللہ عطا کرے گا۔ ماں کو بڑا ارمان تھا قاسم دولہا بنیں گے، تو جب کبھی بھی دستور تھا کہ سوداگر خود حسین کے در پہ آتے تھے، وہ چاہیے تو وہ سودا لے لیا جاتا تھا۔ کپڑے کے تھان والے بھی آتے تھے، حسین اندر کہلواتے تھے، کسی بیوی کو کوئی کپڑا لینا ہو، خریدنا ہو تو بھجوا دیا جائے۔ ام فروا ہمیشہ پسند کر کے کوئی کپڑا لے لیتی تھی، اور جب کوئی بیوی پوچھتی اس کا کیا کریں گے، میں قاسم کا کرتا بناؤں گی، میں قاسم کا کرتا بناؤں گی۔ بہت سے کرتے بنا بنا کر طے کر کے رکھے تھے کہ جب قاسم کو دولہا بنائیں گے تو یہ کرتے پہنائیں گے۔ جب وہ وقت آیا کہ قاسم رخصت کے لیے آئے تو اس وقت حسین نے زینب سے کہا کوئی لباس ہے قاسم کا؟ تو اب جو لباس آیا ظاہر ہے کہ وہ لباس کیسا لباس ہوگا، جو ام فروا کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہوگا، لیکن سر کی پگڑی امامہ امام حسن کا منگا کر سر پہ باندھا، جو سبز تھا اس کا ایک شملہ ایک طرف لٹکا دیا، دوسرا شملہ دوسرے کاندھے پہ لٹکا دیا۔ جب ساتھے کو باندھتے تو اس کا سرا ایسے کر کے لٹکا دیتے دونوں طرف۔ جناب زینب نے کہا آپ نے کیسا سجایا ہے قاسم کو؟ کہا ہم نے دولہا بنایا ہے، ہم نے قاسم کو دولہا بنایا ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کر جو زرد کرتا پہنایا تھا، کہا بھی سب نے کہا زرا تو پہنا دے، کہ علی کا پوتا ہے، علی بھی بغیر زرا کے لڑتے تھے، آج قاسم علی کی طرح لڑیں گے، قاسم کو زرا کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کرتا زرد رنگ کا، لیکن جو کرتا پہنایا تھا آگے بڑھ کے اس کرتے کا گریبان پھاڑ دیا۔ شہزادی زینب نے پوچھا بھیا کہاں زینب؟ عرب کا قاعدہ ہے کسی کا گریبان پھٹا ہو تو عرب والے سمجھ جاتے ہیں یہ یتیم ہے، میں نے قاسم کا گریبان پھاڑ دیا ہے تاکہ لشکر یزید یہ سمجھے یہ یتیم بچہ ہے، تاکہ تلواریں تو نہ پڑیں، نیزے تو نہ مارے جائیں۔ مگر عجیب بات ہوئی کہ ہر شہید پر وار ہوئے، قاسم پہ صرف وار نہیں ہوئے، قاسم کے لیے ایک انوکھا انداز ہوا کہ تیر تو چل ہی رہے تھے، نیزے تو چل رہے تھے، چاروں طرف سے قاسم پر پتھر مارے جا رہے تھے۔ کیا دشمنی تھی حسن مجتبیٰ سے جو شہزادوں پہ نکالی گئی کربلا میں۔ اللہ اکبر، 14 سال کا خوبصورت بچہ بنی ہاشم کا شہزادہ، اور اس پر یہ ظلم۔ میں شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا جناب قاسم کی، اس لیے کہ طویل میں نے تعارف اس لیے پیش کر دیا جناب قاسم کا۔ ہاں بس اتنا سن لیجئے کہ میدان جنگ میں آئے تو یلغار کر دی، یلغار جو کی تو فوجی بھاگنے لگی۔ ابن سعد خیمے سے نکل آیا اور ایک ایک سے پوچھتا تھا کیا عباس آ گئے، کیا عباس لڑ رہے ہیں؟ کسی نے کہا نہیں، یہ تو حسن کا 14 سال کا بیٹا لڑ رہا ہے۔ کہ اتنی بہادری سے کہ فوجیں بھاگ رہی ہیں اور وہ حملے کر رہا ہے۔ کہاں ہے ارزق؟ بلاؤ، کس دن کے لیے لایا گیا تھا؟ ارزق جو 50 پہلوانوں پہ بھاری تھا، تنوتوش کا ہاتھی تھا، خود زرہ بختر لوہے میں نہایا ہوا۔ بلا کر وزیر سعد نے کہا کس دن کام آئے گا؟ ارزق شامی تو شام سے کیوں آیا؟ یاد رکھیے گا جب تک یہ شامی کا لفظ ہے یہ بہت بڑی گواہی دے رہا ہے۔ لوگ کہتے کوفے کا لشکر تھا، کوفیوں نے حسین کو قتل کر دیا، کوفیوں نہیں، سب جگہ کے لشکر آئے تھے، شامی لشکر بھی آئے تھے، حلب والے بھی آئے تھے، بصرے والے، پورا عرب جمع ہوا تھا، صرف کوفے کے لوگ نہیں تھے، سب جمع ہوئے تھے۔ ارزق شامی کا نام بتا رہا ہے، شام سے بھیجا گیا، ملک شام سے آیا۔
وہاں کا بہادر پہلوان کہنے لگا اس بچے کے مقابل مجھ کو بھیجے گا، میرا مذاق اڑاتا ہے، لوگ مجھ پہ ہنسیں گے، میں 14 سال کے بچے سے لڑوں کہ تو پھر اس بچے پہ کوئی فتح کیسے پائے گا؟ یہ تو یلغار کر رہا ہے، کبھی میمنے پہ جاتا ہے، کبھی میسرے پہ جاتا ہے، کبھی قلب لشکر پہ جاتا ہے، کہ میرے 4 بیٹے ہیں، میں ایک بیٹے کو اس کے مقابل بھیجتا ہوں، میرے 4 بیٹے بہت بہادر ہیں، ایک ہی بیٹا جائے گا اس کا سر لائے گا۔ بڑے بیٹے سے کہا جا اس کا سر کاٹ لا۔ ارزق کا بڑا بیٹا مقابل گیا، قاسم نے اس کو دیکھا کہ تیری موت تجھے لائی ہے، تیری موت تجھے لائی ہے، ہم بنی ہاشم پہلا وار نہیں کرتے، وار کر۔ اس نے وار کیا، جیسے ہی اس نے نیزے کا وار کیا قاسم پر، قاسم نے 2 انگلیوں سے نیزے کی انی کو پکڑ کے اب جو بل دیا تو کلائی گھومتی گئی اور کلائی کے ساتھ گھوڑے کے نیچے آیا۔ جیسے ہی گھوڑے کے نیچے آیا، ابھی ہوا میں تھا، زمین سے لگا نہیں تھا کہ قاسم نے 2 ٹکڑے کیے اور مڑ کر چچا کو دیکھا۔ کچھ سمجھے قاسم کے کیا معنی؟ قسیم، علی کو کہتے ہیں قسیم جنت والنار، قسیم کے معنی ہے تقسیم کرنے والا، جنت و جہنم کو جو برابر برابر تقسیم کر دے۔ قاسم اسے کہتے ہیں جو 2 حصوں میں چیز کو تقسیم کر دے۔ قاسم نے وار کر کے بتایا برابر برابر آدھا۔ علی صفین میں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے جناب عباس کو بھیج دیا، چہرے پہ نقاب ڈال کے۔ علی کے انداز سے لڑے عباس، جب لاشیں گرے تو لوگ کہہ رہے تو علی۔ تو حاکم نے کہا اگر تمہیں یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ علی تو لاشیں اٹھوا لو، تول لو، اگر دونوں حصے برابر ہیں تو یہ علی، یعنی علی جو 2 حصے کرتے تھے وہ برابر برابر کرتے تھے۔ مرہ بن قیس بادشاہ تھا عرب کا، تخت پہ بیٹھے بیٹھے اس نے پوچھا میرے اجداد کو کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ کہا میں انتقام لوں گا۔ کہا وہ ہیں کہاں؟ کہا کہاں ہیں؟ کہا وہ تو نجف میں آرام کر رہے ہیں۔ کہا ہم ان سے جا کے انتقام لیں گے۔ تلوار لے کے نجف پہنچ گیا اور روضے میں پہنچ گیا، جا کے زری کے سامنے کھڑا ہوا، آواز دی کہ علی اٹھو، تم نے ہمارے اجداد کو قتل کیا ہے، ہم تمہیں مارنے آئے، آؤ ہم سے لڑو۔ تو اب جب آپ جائیں گے نجف میں اور زری کا طواف کریں گے تو الٹے ہاتھ کی طرف جب آئیں گے اس رخ پر تو آپ کو زری کے پاس 2 دائرے ملیں گے، 2 سوراخ، اس کو لوگ چومتے ہیں۔ اسی جگہ سے علی کی 2 انگلیاں نکلیں، وہ نشان اب تک بنا ہوا ہے، اور وہیں مرہ بن قیس کا واقعہ لکھا ہوا فریم میں لگا ہے، اسے جا کے آپ عربی میں پڑھ سکتے ہیں، خدام بھی آپ کو بتا دیں گے۔ 2 انگلیاں باہر آئیں اور مرہ بن قیس کو 20 سے ایسے انگلی نے جیسے ذوالفقار کاٹتے، 2 حصوں میں برابر کر، خون نہیں نکلا، روزہ تھا نا، نجاست کا۔ جب دونوں ٹکڑے باہر آئے اور سڑک پہ رکھے گئے تو خون نکلا۔ اب لوگوں کو تشویش یہ مرا کیسے، یہ مرا کیسے؟ تو عالم وقت کو بلایا گیا کہ اس کو علی نے قتل کیا۔ کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کہ دونوں حصوں کو تول لو، اگر برابر ہیں تو علی نے قتل کیا۔ قاسم علی کے پوتے ہیں، نام قاسم ہے، جتنے ارزق کے بیٹے تھے سب کو 2 ٹکڑے برابر برابر کیا۔ پھر دوسرا بیٹا آیا، اس کو بھی اسی طرح قتل کیا، پھر تیسرا بیٹا آیا، پھر چوتھا بیٹا آیا۔ جب 4 بیٹے ارزق کے مر گئے تو وہ اندھا ہو گیا، چلانے لگا کہ یہ کیسا جوان ہے 14 سال کا جس نے میرے 4 جوان بہادر بیٹوں کو قتل کر دیا۔ اور اب ارزق خود چلا، اور جب ارزق مقابل آیا اور آ کے اس نے للکارا کہ تو نے میرے بیٹوں کو مارا ہے، قاسم نے کہا ہاں میں نے مارا ہے، تو بھی آ جا، انہی کے پاس تجھے بھی جہنم میں بھیج دوں، وار کر۔ اس نے وار کی۔ جب جناب قاسم نے وار کیا
اور مقابل آئے اپنے گھوڑے کو کعبہ لے کے، تو میمون پہ سوار تھے. یہ میمون سبزہ رنگ تھا، رسول کی سواری کا گھوڑا جس پہ قاسم بیٹھے تھے. اس گھوڑے کی خاصیت یہ تھی کہ جہاں اشارہ ملتا تھا اپنی آگے کی ٹاپوں کو اٹھاتا تھا اور مقابل کے گھوڑے کی پیشانی پہ مار کے ہٹ جاتا تھا. یہ اس میں میمون میں کمال تھا. اور میمون نام جو ہے اس کا رشتہ قدم سے ہے، یعنی جہاں قدم رکھ دے وہاں برکت ہو جائے. میمون کے معنی ہے برکت. جس طرح قاسم لڑے ویسے ہی قاسم کا گھوڑا بھی جنگ کر رہا تھا اور حضرت عباس لڑائی دیکھ رہے تھے. جب ارزق کو 2 ٹکڑے کر دیا تو قاسم نے مڑ کے جناب عباس کو دیکھا. وہاں سے جناب عباس نے فرمایا، قاسم آج تو تم نے خیبر کی لڑائی دکھا دی اپنے دادا علی مرتضیٰ کی. جزاک اللہ. سن لیا آپ نے تقریر ختم ہو گئی. 2 جملے اور عرض کرتا ہوں. اور جناب علی، چونکہ آج مجلس دیر میں شروع ہوئی، سن لیجئے مصائب کے بھی 2 جملے. یہ نام آل محمد میں بڑا پسندیدہ ہو گیا، قاسم. ہر امام نے اپنے ایک بیٹے کا نام قاسم رکھا. 7ویں امام باب الحوائج امام موسی کاظم نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام قاسم رکھا تھا. امام کے 18 بیٹے تھے، جیسے علی کے 18 بیٹے تھے، ایسے ہی موسی کاظم کے بھی 18 بیٹے تھے. اور جب گھر لوٹا گیا، امام کو اسیر کر کے بغداد بھیجا گیا، تو چھوٹے چھوٹے بچے گھروں سے نکلے اور جو جہاں سمجھ میں آیا چلا گیا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں پنجاب میں، سندھ میں اتنے کاظمی سادات اور ان کے مزار، یہ جبھی کے مدینے سے نکلے ہوئے سادات ہیں. اسلام آباد میں بری امام 7ویں امام کی اولاد میں، جہاں بیٹھے شاہ چند چراغ، یہ بھی 7ویں امام کی اولاد ہے. کیسے یہ آئے مدینے اور بغداد اور سامرے سے ہوتے ہوئے، ان کی اولادیں، اور پھر یہ کس طرح یہاں پہنچے ان کے اشتاد. ایک داستان ہے سادات کی مصیبتوں کی. وہی وقت تھا کہ بغداد کے محل تعمیر ہو رہے تھے، اور جب دیوار اٹھائی جاتی تھی تو منصور کہتا تھا، لاؤ کسی سید لڑکے کو لاؤ تاکہ بنیاد میں اس کو چنا جائے اور اس کے خون سے اس دیوار کا گارا بنایا جائے. بغداد کا محل تعمیر ہوا سادات کے بچوں کے خون سے. یہ ہے بغداد کی کہانی جس کی اینٹ سے اینٹ بعد میں ہلاکو نے بجا دی، اس لیے کہ سادات کا لہو رائے گا نہیں گیا. کس طرح چنے گئے سید زادے بغداد کی دیواروں میں. ایک حسنی سید، امام حسن کا پوتا، 12-14 سال کی عمر، خوبصورت زلفیں لہراتی، پکڑ کے لایا گیا. دیوار میں اس کو کھڑا کر کے چاروں طرف سے اینٹیں اٹھائی جانے لگی. جب سینے تک اینٹیں آ گئیں، معمار روتا جاتا اور دیوار میں چمٹا جاتا. ادھر سے ایک مسافر گزرا، شہزادے نے پکار کے کہا، جانے والے، مدینے اگر جانا تو محلہ بنی ہاشم میں چلے جانا، اور وہاں میری ماں سے کہہ دینا میرا انتظار نہ کریں، اب میں واپس نہیں آؤں گا. وہ بھی رونے لگا. ادھر ادھر دیکھا کہیں حاکم کے سپاہیوں کو پتہ نہ چلے. کہ شہزادے مجھے کیا پتا آپ کی ماں کا گھر کون سا ہے؟ کہ میں بتاتا ہوں پتہ، میں پتہ بتاتا ہوں. مدینے میں جانا، محلے بنی ہاشم سے گزرنا، جہاں سادات کے مکان ہے، جس گھر سے ہر وقت رونے کی صدا آئے، ایک بیوی دنوں رات روتی، وہی میری ماں ہے. اس سے کہنا اب بیٹے کا انتظار نہ کرے،
دیوار چن دی گئی، شاہزادے دیواروں میں دفن کر دیے گئے۔ ایسا ہی ایک بیٹا موسی کاظم کا، اس کا نام قاسم تھا، وہ بھی چھوٹا سا 14-15 سال کا بچہ ماں سے کہہ کے نکلا ہم بابا کو ڈھونڈ کے لائیں گے۔ ماں نے خدا حافظ کہا، تھوڑا سا سامان سفر ساتھ کر دیا۔ جہاں تک بچہ نظر آیا ماں اس کو دیکھتی رہی، آنکھ سے آنسو بہتے رہے، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا بیٹا۔ قاسم بصرے پہنچ گئے، بصرے سے ہلے پہنچ گئے۔ کہاں جاتے؟ اپنی سیادت کو چھپائے ہوئے بھشتیوں کی بستی میں رہنے لگے اور وہاں پانی بھرنے لگے، اور وہی کام جو بھشتی کرتے تھے وہی کام کرنے لگے۔ قاسم بھی کسی کو پتہ بھی نہ چلا، امام زادہ ہے، سید ہے، سید زادہ ہے، دیکھا بہت نیک ہے، بڑا عبادت گزار ہے، جوان ہو گئے تو وہاں کے سردار نے اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، اس نے کہا ہم چاہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیں۔ انہوں نے قبول کر لیا، بیشتی کی بیٹی سے قاسم کی شادی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی بھی بڑی ہو گئی، آخر میں علیل ہو گئے۔ علیل ہوئے تو وقت آخر قریب آ گیا، رو رو کے اپنی بیوی سے کہا ہائے میں اس بیٹی کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا اس پر آتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس خاندان کی ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کس عظیم خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ میں اس کو بتا ہی نہیں سکتا، نہ تمہیں بتا سکا۔ اچھا جاؤ اپنے باپ کو بلا لاؤ تاکہ مرنے سے پہلے میں انہیں کچھ سمجھا دوں، میں انہیں کچھ بتا دوں۔ زوجہ گئی، کہا وہ آ نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا کسی ضروری کام سے باہر ہیں۔ قاسم نے کہا میں مر رہا ہوں اور انہیں میری پرواہ نہیں، کون سا ایسا ضروری کام ہے؟ کہا یہ ہمارا راز ہے۔ کہا میں تو مر ہی رہا ہوں، راز چھپانے کی کیا بات ہے؟ کہا دراصل میرے شوہر اپنی قوم کے سردار ہیں اور ہم لوگ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہم لوگ کون ہیں۔ آج بغداد میں ہمارا امام مر گیا، موسی کاظم کے مرنے کی خبر آئی ہے، باہر لوگ پرسے کو آ رہے ہیں، میرے بابا سب سے پرسہ لے رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک بار قاسم نے کہا بابا ہم تو آپ کو ڈھونڈنے نکلے تھے، آپ مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، بابا اب میں بھی آ رہا ہوں، بابا میں بھی آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ پھر زوجہ کو قریب بلایا اور کہا میری آخری وصیت سن لے، جب میں مر جاؤں اور مجھے دفن کر لینا، دفن کرنے کے بعد میری بچی کو یہاں نہ رہنے دینا، اس کو لے کر مدینے چلی جانا، محلے بنی ہاشم میں پہنچنا، پوچھ لینا سادات کی بستی کہاں ہے، اور جب وہاں پہنچنا تو اس کو اس کی دادی کے پاس پہنچا دینا۔ زوجہ نے ہاتھ جوڑے، کہ میں آپ کا گھر کیسے جانوں گی کہ محلے بنی ہاشم میں آپ کا گھر کون سا ہے؟ تو بے اختیار رو کر کہا جب محلے بنی ہاشم میں پہنچنا تو میری بیٹی کو آگے کر دینا، یہ چلتے چلتے جس گھر پہ رک جائے وہی میرا گھر ہے۔ قاسم کا انتقال ہوا، وہیں ہلے میں قبر بنی، میں نے بھی زیارت کی ہے، جہاں حضرت عباس کے پوتے کی قبر ہے، دونوں کی قبریں ساتھ ہیں ہلے میں، اور اس کو قاسم اور حمزہ جگہ کو کہتے ہیں، وہیں قاسم دفن ہے۔ 2 بار میں نے شہزادے کی زیارت کی ہے، بہت مظلوم شہزادہ ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، آخری جملہ سنیے، زوجہ مدینے چلی، جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچی تو بیٹی سے کہا بیٹی اب تم آگے چلو، اس لیے کہ تمہیں گھر معلوم ہے۔ بیٹی آگے بڑھی، چلتے چلتے ایک گھر کے دروازے پر رک گئی، کہا اماں یہی ہے میرے بابا کا گھر۔ دروازہ کھولا
دونوں بیویوں نے گھر میں داخل ہوئی، صحن خانہ میں دیکھا تو سناٹا تھا، اس لیے کہ سادات تو لٹ چکے تھے، بچے مارے گئے، جوان کربلا میں مارے گئے، گھر میں عورتوں کے علاوہ کون تھا؟ سادات کی بستی تو اجڑ چکی تھی۔ ایک بار چند بیویاں حجروں سے نکلی اور باہر آ کر کہا، حیران و پریشان، تم کون لوگ ہو؟ کہ ہمیں معلوم ہوتا تو ہم بتاتے کہ ہم کون ہیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم کو بھیجا گیا ہے۔ ایسے میں بیویوں نے دونوں بیویوں کو گھیر لیا، ماں اور بیٹی کو۔ کچھ دیر میں شور ہوا، ایک بیوی آ رہی ہیں، عصا کا سہارا کیے، لوگوں نے کہا ہٹو، شہزادی حمیدہ خاتون آ رہی ہیں، موسی کاظم کی ماں آ رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ آئیں، آ کر کہا ہٹو، مجھے راستہ دو، میں دیکھوں کون لوگ آئے ہیں۔ آگے بڑھی، ایک بار بچی پہ نظر گئی، غور سے دیکھ کر کہنے لگی، ارے یہ تو میرے قاسم کا چہرہ ہے، یہ تو میرے قاسم کی نشانی ہے۔ یہ کہہ کر لپٹا لیا، میرے قاسم کی خبر تو دو۔ تو زوجہ نے رو کر کہا وہ تو انتقال کر گئے، ان کی وفات ہو گئی۔ تو بیویاں بچی سے لپٹ گئی اور کہا چلو قاسم مر گئے مگر نشانی تو مل گئی کہ ہم اپنے سینے سے لگا سکے۔ ہائے ام فروا کا لال قاسم ایسا دنیا سے گیا کہ کوئی نشانی ماں کے پاس نہ رہی۔